نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ سب سے پہلے پروردگار رب العالمین کے دربار میں 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھیں کہ اتنے دنوں کے بعد اللہ رب العالمین کے گھر کھلے ہیں، اس کے دروازے کھلے ہیں. شب برات ویسے ہی گزر گئی، رمضان ویسے ہی گزر گیا، عید الفطر بھی ایسے ہی گزر گیا. لیکن اللہ کا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اب تو مسجدیں کھل گئی ہیں. اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی مخصوص دعاؤں میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قیامت تک اللہ رب العالمین ایسے حالات دوبارہ بندوں پر نازل نہ کریں کہ جس میں مسجدیں بند ہو جائیں، نمازوں کے لیے تکلیفیں ہو جائیں. ایسے حالات آنے سے پناہ مانگنا چاہیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. بہرحال اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ وبا جو پھیلی ہوئی تھی، یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے ختم ہو گئی. یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ اس بیماری کا حملہ انسانوں پر ہو رہا ہے. اس لیے جتنی احتیاط پہلے برتتے تھے اس سے زیادہ برتنا چاہیے. سماجی فاصلے سے متعلق ہو، یا یہ ایک ریاست سے دوسری ریاست کو جانے کا ہو، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ کو جانے کا ہو، یا اپنے گھروں سے باہر نکلنے کا مسئلہ ہو، جب تک شدید ضرورت نہ ہو، جب تک سخت ضرورت نہ ہو، آدمی اس کے لیے تیار نہ ہو. جتنا ہو سکے ابھی بھی گھروں میں ہی رہنا چاہیے. سخت ضرورتوں پر گھر سے نکلیں، اس کے علاوہ گھر کے اندر ہی رہیں، کیونکہ ہماری شریعت میں تعلیم ہے کہ آدمی اپنی صحت اور اپنی جان کی خود حفاظت کرے. کسی اور پر ٹال کر نہ بیٹھے، سرکار یہ نہیں کر رہی ہے، وہ نہیں کر رہی، یہ نہیں کر رہی، محکمہ صحت توجہ نہیں دے رہی. نہیں، ہماری جان، ہمارے آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے جسم، ہمارے بچوں کی ہم خود حفاظت کریں. اس لیے محکمہ صحت کی طرف سے، سرکار کی طرف سے جو باتیں آپ کو کہی گئی ہیں اس پر شدت سے عمل کریں. اب یہ وبا کے زمانے میں مسجد میں آنے کے متعلق، نماز کے متعلق، جمعے سے متعلق ذرا مسئلے بدلے ہیں. یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. جب بھی بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو مسائل میں کچھ رد و بدل ہوتے ہیں.
جیسے ایک آدمی بیمار ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا وَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، روزے جو فرض تھے وہ دوسرے ایام میں رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی ہے کہ فرض روزہ اگر نہیں رکھتا ہے آدمی تو بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا گنہگار ہے۔ لیکن اللہ نے حکم دیا ان بیمار آدمیوں کو جو رمضان میں روزہ رکھنے کی گنجائش نہیں رکھتے ہیں اور رمضان کے علاوہ دنوں میں روزہ رکھیں۔ ابھی میں خطبہ مانصورہ میں ایک آیت تلاوت کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی جس آدمی کو کھڑ کر نماز پڑھنے نہیں ہوتا ہے وہ بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں ہوتا ہے تو لیٹ کر پڑھیں، اتنی تک اجازت دی گئی ہے۔ تو اس سے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جمعے کے مسئلے میں، نماز کے مسئلے میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ یہ بیماری کے حالات میں وبا پھیلتی ہے تو اس وقت کچھ مسائل میں ترمیم ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ لوگ دور دور کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، حالانکہ عام مسئلہ تو یہ ہے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑنا ہے، بیچ میں ذرا بھی جگہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہت ہی سخت ناپسند فرماتے تھے۔ اقامت سے پہلے کھڑے ہو کر باقاعدہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے کہ صفے میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے، باقاعدہ ایک آدمی کو ہدایت دیتے تھے، دیکھو سب کی صفیں درست ہیں کہ نہیں، سب کندھے سے ملا کر کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے، یہ ہدایت دیتے تھے۔ لیکن اب یہ محکمہ صحت کی طرف سے انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ سماجی فاصلہ قائم رہیں، دور دور رہیں، اور شریعت میں بھی اس کی اجازت دی گئی کہ اب ایسے موقع پر دور دور کھڑ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دماغ میں پریشانی نہ لائیں کہ ہم لوگ پہلے مل مل کر کھڑتے تھے، اب دور دور کھڑے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ پہلے آپ کی نماز مکروہ ہوتی تھی، لیکن یہ وبا کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوگی، آپ آرام سے دور دور ہی کھڑ سکتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ صرف ہندوستان کا نہیں، ساری دنیا میں اس مسئلے پر عمل ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ احمد فیض اس زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں، آپ نے بھی فرمایا ہے کہ اس زمانے میں سماجی فاصلے کے متعلق جو ہدایتیں آئی ہیں اس پر عمل کریں، ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ ماسک لگا کر نماز پڑھنے سے متعلق، عام نمازوں میں، عام دنوں میں حالات جب نارمل ہو، صحت جب برابر ہو، ٹھیک ہو، تو اس وقت ناک اور منہ کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ناک اور منہ کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لیکن یہ بیماری پھیلی ہوئی ایک دوسرے کو لگنے کا بہت امکان ہے، تو اس سلسلے میں فقہائے کرام نے اس سلسلے میں بھی ایک گنجائش دی ہے، فتاوے جاری کیے ہیں کہ ماسک لگا کر پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ اس میں صحت کی حفاظت ہو رہی ہے تو ماسک لگا کر بھی پڑھ سکتے ہیں نماز۔ تیسرا مسئلہ جمعے کا ہے۔ جمعے میں پہلے برابر 1:30 بجے جمعہ اردو خطبہ ہوتا، 5 منٹ کا وقفہ ملتا، اس کے بعد عربی خطبہ ہو جاتا، 1:45 بجے جماعت ہو جاتی تھی، یا زیادہ سے زیادہ 50 پر 2 پر جماعت ہو جاتی تھی۔ اب ذرا یہ پہلا جمعہ ہے، اس لیے ذرا انتظام میں ذرا آگے پیچھے ہوا ہے، ورنہ نظام یہ بنایا گیا ہے کہ 1:15 بجے سے لے کر 1:20 کے درمیان جماعت کھڑی ہو جائے گی، 1:15 بجے سے لے کر 1:20 تک جماعت کھڑی ہو جائے گی، اور پہلی جماعت کے بعد اگر ضرورت پڑے تو آدھا گھنٹے کے بعد دوسری جماعت کھڑی ہوگی، ٹائم فکس نہیں، پہلی جماعت ہونے کے بعد آدھا گھنٹے کے بعد موقع ملا، ضرورت پڑی تو دوسری جماعت کھڑی ہوگی۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے جمعے میں آ جائیں، انشاءاللہ 1 بجے آ جائیں تو 1:20 1:25 تک نماز فارغ ہو جائے۔ سنتوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ سب سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ سنتیں گھر میں پڑھ کر آتے تھے، فرض کے بعد سنتیں گھر ہی میں جا کر پڑھتے تھے، یہ معمول تھا۔ لیکن لوگوں کے اندر کاہلی یا سہولیات کی کمی کی وجہ سے مسجد میں پڑھنے کا ماحول بنا، اچھی بات ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسی حالت میں بہتر یہی ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھ کر آئیں، وضو بھی گھر سے فارغ، وضو سے اور دوسری چیزوں سے گھر سے فارغ ہو کر سنت پڑھ کر، تاکہ گھر میں بھی بچوں کو اور گھر کی مستورات کو یہ محسوس ہو کہ ہمارے گھر والے نمازی ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ان کو بھی دعوت ہو جائے گی، آپ سنت پڑھیں گے تو ان کو بھی نماز یاد آ جائے گی۔
تو وہ سنت پڑھ لیں گے. آپ سنت پڑھ کر گھر میں فرض پڑھیں، پھر گھر میں جا کر پورے اہتمام کے ساتھ سنت پڑھیں. آپ وضو کر کے سنت پڑھ کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ایک ایک قدم پر آپ کو نیکیاں ملیں گی. آپ فرض نماز پڑھ کر پھر مسجد میں گھر میں جا کر سنت پڑھتے ہیں تو بھی نیکیاں ملے گی. اس لیے جمعے کے سلسلے میں پہلا فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور ہمارا بہت بڑی مسجد ہے الحمدللہ. ذرا جلدی آ گئے، 1 بجے کے اندر آ گئے تو انشاءاللہ 1:15 بجے تک جماعت کھڑی ہو جائے گی. آپ سنت بھی پڑھ لیں گے، گھر میں پڑھ کر آئے نہیں تو انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے، جماعت بھی ہو جائے گی. 1:30 بجے کے اندر انشاءاللہ 1:25 کے اندر مسجد سے فارغ ہو جائیں گے. حالات جب تک ناسازگار ہے ایسا ہی ہوتا رہے گا. آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ یہ سرکار کی طرف سے جو ہدایتیں ہیں اس پر پوری طرح سے عمل کریں. یہ مسجدیں کھول دی گئی ہیں، بازار کھول دیا گیا ہے سمجھ کر آزاد نہ ہو جائیں، بیماری ختم ہو گئی. پہلے سے زیادہ، پہلے تو 25، 30، 100 ایسے بیمار ہوتے تھے. اب تو ایک دن میں 10 ہزار، 9 ہزار لوگ بیمار ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو اپنی صحت کا خود خیال کرنا چاہیے. اپنی صحت کا خود خیال کرنا کتنا ضروری ہے، میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اب بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. 5 منٹ سنتوں کا وقفہ رہے گا، اس کے بعد جماعت کریں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم ورحمة الله. محترم کرام اپنی جگہ پہ